من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. لا نہیں، یحب پسند کرتا، اللہ اللہ، جہر ظاہر کیا جائے، بالسوء برائی کو، من القول کلام کے ذریعے، نہیں پسند کرتا اللہ ظاہر کریں برائی کو کلام کے ذریعے، الا مگر، من وہ شخص، ظلم جس پر ظلم کیا گیا، وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، واو اور کان ہیں، اللہ اللہ، سمیعاً سننے والے، علیما جاننے والے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتے کہ برائی کو ظاہر کیا جائے، البتہ مجبوری ہے کہ ظاہر نہیں کریں گے تو اپنا حق مارا جائے گا، ہمیں حق نہیں مل سکے گا، تو پھر بأمر مجبوری ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کو بیان کر سکتے ہیں کہ جو ہماری داد رسی کر سکے۔ آگے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں۔ تین باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ گناہ کرنا ہی گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرنا، عقل بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا کہ مثال کے طور پر انسان جس گھر میں رہتا ہے اس گھر کا خیال کرتا ہے، یا جس کا کھاتا ہے اس کا بھی خیال کرتا ہے۔ یہ صفت تو جانوروں میں بھی ہے کہ جانور کتنا ہی خونخوار کیوں نہ ہو لیکن اپنے مالک اور اپنے مالک کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نقصان نہیں پہنچاتا کہ بھائی اس گھر سے مجھے کچھ ملتا ہے۔ اور انسان کا جو محسن ہے، انسان کا جو مالک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ عقل بھی اس چیز کو تصور کرتی ہے، عقل بھی اس چیز کا کہتی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کی نافرمانی کرنا بہت بڑا ظلم بھی ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ دوسری بات کہ انسان سے غلطی سے اگر گناہ ہو جائے، سہون کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، تو دوسرا کام یہ ہے کہ اس گناہ کا اظہار نہ کریں۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن اس گناہ کا اظہار کرنا، اس گناہ کو ظاہر کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ جیسے بہت سے لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا تذکرہ چھیڑ دیتے ہیں کہ ہم نے جوانی میں پتہ نہیں کیا کیا تھا، ہم نے کتنی چوریاں کی تھیں، کتنی ڈکیتیاں ماری تھیں، کتنے کیا کیے، گناہ کیا تھا، لیکن اب اس کا ظاہر کر رہے ہیں، اس کا اظہار کر رہے ہیں، گویا کہ اپنی پکڑ پر گواہ بنا رہے ہیں، گویا کہ اپنی پکڑ پر گواہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے گناہ کا اظہار کرنا اس کی دوسری صورت بھی ہے۔ ہمارے بہت سے ایسے بھی ہیں معاشرے کے اندر کہ وہ فل آواز سے میوزک چلا دیتے ہیں، گانا بجانا گاڑی میں ہے تو وہ بھی فل آواز میں، گھر میں کوئی تقریب ہے تو وہ بھی فل آواز میں،
تو دیکھیں گناہ کیا، گناہ تو گناہ ہے، لیکن اس گناہ کا اظہار کرنا، دوسروں کو سنانا، دوسروں کو بھی اس میں ملوث کرنا، گویا کہ اپنے گناہگار ہونے پر آپ پورے محلے کو گواہ بنا رہے ہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہیں ہے۔ تیسری صورت کہ اگر کسی کے اندر کوئی گناہ والی صفت دیکھ لی جائے، کسی کے اندر کوئی برائی والا کام دیکھ لیا جائے، تو اس کو اس پر بند کر دیا جائے، اس کے نقص کو، اس کی کوتاہیوں کو معاشرے کے اندر بیان کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ ہاں، اگر آپ معاشرے میں ان کے برائیوں کو ظاہر نہیں کریں گے تو پورے معاشرے کو نقصان کا خدشہ ہے، دھوکے کا خدشہ ہے، پھر اس صورت میں آپ اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ کہ مثال کے طور پر ایک آدمی معاملات میں بہت ہی غبن کرتا ہے اور بہت ہی دھوکہ اور فراڈ کرتا ہے، ہر آدمی کے ساتھ وہ ڈسنے والا معاملہ کرتا ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو صاف کہہ دینا چاہیے بھائی معاشرے کے اندر اس کے معاملات ایسے چل رہے ہیں۔ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کو چھپائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کی نافرمانی کر بیٹھیں، ایسی بات نہیں۔ تو اب چوتھی بات وہ یہ ہے کہ ہاں مظلوم ہے کہ ظالم نے اس کے اوپر ظلم و ستم کیے، اس کے حقوق دبا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کا حق کھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ ظالم بیچارہ کمزور، مظلوم بیچارہ کمزور ہے، وہ اپنا حق وصول نہیں کر پاتا، تو اب وہ اپنے حق کی وصولی کے لیے کسی اور کے پاس جا کر کہہ سکتا ہے، اس کے ظلم و ستم کی داستان ظاہر کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے کہ شاید اس کی داد رسی کی جائے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ سننے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جاننے والے بھی ہیں، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ کسی دوسرے آدمی کے عیوب کو ظاہر کر رہا ہے، اپنی داد رسی کے لیے کر رہا ہے یا اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے کر رہا ہے، یہ بات اللہ کو معلوم ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے کے اندر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کی کوئی کمزوری ہمارے سامنے ہو تو ہم دسیوں آدمیوں کو بتاتے پھرتے ہیں، دسیوں آدمیوں کو۔ مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کی اصلاح ہو، مقصد یہ ہے کہ بس بتانا ہے۔ یہ چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے پڑوس کا، اڑوس کا، رشتہ داروں کا، کسی کا ایسے کوئی بتاتا پھروں آپ کو، آپ بھی میرے وہاں جا کے اصلاح کرنے نہیں جائیں گے، نہ ہی جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں ظاہر کر رہا ہوں، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اور جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے تو وہ بندہ جو وہ غیر پسندیدہ کام کر رہا ہے تو لا محل وہ اس وقت بھی اللہ کو پسند نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ حاکم وقت، صاحب اقتدار لوگوں کے ایسے گلے شکوے بیان کیے جاتے ہیں، محفلوں کے اندر بھی، سٹیج کے پر بھی، اور بھی بہت سی جگہوں پر ایسے ان کے معاملات کیے جاتے ہیں جبکہ وہ موجود نہیں ہیں۔ ان کے گلے شکوے ہم کسی اور کو کریں گے تو داد رسی کیسے ملے گی؟ یہ ایک بہت بڑا اہم سوال ہے، خصوصاً آج کے معاشرے کا۔ تو یہاں معالم العرفان کے اندر، تسہیل البیان کے اندر، احکام القرآن کے اندر ایک مسئلہ بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی صاحب اقتدار، طاقتور آدمی، طاقتور شخصیت کوئی ایسا کام کرے اور آپ اس کو بتائیں لیکن وہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ سننے کے لیے، اپنی غلطی ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، پھر آپ اس کے عیوب عوام الناس میں ظاہر کر سکتے ہیں، تاکہ عوام الناس میں ان کے عیوب اور نقائص جب ظاہر ہوں گے تو وہ شرمندہ ہوں گے، جب شرمندہ ہوں گے تو اپنے فعل پر نادم ہوں گے، جب نادم ہوں گے تو وہ کبھی امکان ہے کہ وہ یہ کام چھوڑ دیں۔ چوتھا مسئلہ کہ ایک کمپنی نے ایک آدمی کو رکھا ہی اس لیے ہے کہ
اس کمپنی کے اندر جو بھی غبن ہو رہا ہے، جو بھی دھوکہ ہو رہا ہے، 2 نمبری ہو رہی ہے، وہ ان کو پکڑیں، ان کی گرفت کریں، تاکہ پھر اس کمپنی کے احوال کو سنوارا جائے اور اس کو ترقی کے راستے میں لایا جائے۔ اب وہ آدمی کہتا ہے کہ میں اپنے سامنے غبن ہوتے ہوئے دیکھتا ہوں، لیکن میں شکایت نہیں لگاتا۔ کیوں کہ شکایت لگاؤں گا تو ان کی ذلت ہوگی، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، شکایت لگاؤں گا تو اللہ تعالیٰ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول والی بات ذکر کرتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، کیونکہ جب رکھا ہی اس کو کرپشن پکڑنے کے لیے ہے، جب رکھا ہی اس کو غبن اور دھوکہ دہی کے اوپر ہاتھ ڈالنے کے لیے ہے، اب اگر وہ سمجھوتا کر رہا ہے تو شرعاً اس کا سمجھوتا کرنا، اس کا خاموش رہنا، یہ گویا کہ اپنی تنخواہ جو کہ حلال تھی اس کو حرام کر رہا ہے۔ لہذا وہ آدمی کے جن کا کام ہی یہی ہے کہ اپنے ادارے کے اندر جہاں دھوکہ ہو رہا ہے، فراڈ ہو رہا ہے، 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، رشوت ہو رہی ہے، تو وہاں پکڑنا ہے، تو وہاں خاموشی اختیار کرنا، ان کے ان چیزوں کو حکام بالا یا مالک کے سامنے ذکر نہ کرنا، یہ اپنی حلال تنخواہ کو حرام کرنے کے مترادف ہے۔ اور آگے فرمایا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ ان اگر تبدو ظاہر کرو تم خیرا بھلائی کو، او یا تخفو چھپاؤ اسے، او یا تعفو درگزر کرو تم عن سوء برائی سے، فإن اللہ فإن پس بے شک اللہ کان ہیں عفوا درگزر کرنے والے، قدیرا قدرت رکھنے والے۔ اس آیت میں بھی 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے ان تبدو خیرا، کہ نیکی کو ظاہر کر کے ادا کرو گے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی نیکی کا چھپانا اور نیکی کا ظاہر کرنا دونوں جائز ہے۔ قرآن کریم کے اس اسلوب سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیکی چھپ کر کی جائے، کہ کیسے کہ ان تبدو خیرا او تخفوہ، کہ پہلے ظاہر کو ذکر کیا کہ نیکی آپ ظاہر کر سکتے ہیں اور اس نیکی کو آپ چھپا کر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر ظاہر کرنے میں ریاکاری کا خدشہ نہ ہو، ظاہر کرنے میں دکھلاوے کا خدشہ نہ ہو تو نیکی کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور اگر نیکی کرنے میں ریاکاری کا خدشہ ہے کہ میری نیکی ظاہر ہو جائے گی، ظاہراً نیکی کروں گا تو پھر لوگ مجھے میری تعریف کریں گے، ریاکاری اور عجب کے اندر مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، تو پھر اس صورت کے اندر نیکی کو چھپا کر کیا جائے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ نیکی میں ظاہراً کروں گا تو میرے کرنے سے دوسروں کو تبلیغ ہو جائے گی، دوسروں کو ترغیب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے کہ اگر میں چھپ کر دوں گا تو بھی ہے، اور اگر سب کے سامنے دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ میرے دینے سے کسی اور کے دل میں یہ بات آ جائے، تو اس صورت میں بھی اگر کبھی اندیشہ ہے ریاکاری کا تب بھی آپ ظاہراً نہ دیں، اور اگر ہے کہ بھئی میں اگر ظاہراً بھی دوں گا تو میرے دل کے اندر ریاکاری نہیں ہوگی تو پھر سب کے سامنے دے دیا جائے۔ اور تیسرا اصول محققین نے یہ بھی بیان کیا کہ وہ صدقات جو واجبہ ہیں، زکوٰۃ ہے، صدقۃ الفطر ہے، تو یہ صدقات جو واجبہ ہیں یہ ظاہراً دے دیے جائیں تاکہ دوسروں کو بھی یاد دہانی ہو جائے کہ بھئی زکوٰۃ بھی ہے میرے اوپر بھی ہے، میں بھی دوں، صدقات ہیں، صدقۃ الفطر ہاں بھی میں نے بھی دینا ہے، چلو کسی کے یاد دلانے سے، کسی کے سامنے یہ کام کرنے سے یہ چیزیں دے دینی چاہیے۔ ہاں اگر صدقات نافلہ ہیں، نفلی صدقات ہیں، تو پھر اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول بیان فرمایا کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو معلوم بھی نہ ہو۔ اور آگے فرمایا او تعفو عن سوء، اگر درگزر کرو ظلم و ستم سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسلام ہمیں معاف کرنے کا درس دیتا ہے،
جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اعلان ہوگا، کون ہیں وہ لوگ جن کا حق اللہ تعالیٰ پر ہے؟ کون ہیں وہ لوگ کہ جن کا حق اللہ تعالیٰ پر ہے؟ ایک جماعت کھڑی ہو جائے گی جو دنیا میں اپنے اوپر ظلم و ستم، اپنے ساتھ زیادتی کو صرف اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ڈر ہے اس شخص سے جو اپنا بدلہ خود نہیں لیتا، اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈر ہے اس شخص سے جو اپنا بدلہ خود نہیں لیتا بلکہ اپنا بدلہ اپنے رب پر چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسلام ہمیں عفو کا، درگزر کا معاملہ اور اس کی تلقین کرتا ہے اور اس کے فضائل اور مناقب بیان کرتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بدلہ لینے سے روک رہا ہے۔ قرآن کریم کی ان دو آیات سے ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ انسان اپنا حق وصول کر سکتا ہے، اپنے حق کی وصولی کے لیے کسی کے عیوب اور نقائص کو کسی آگے بیان کر سکتا ہے، اپنا حق لینا بھی جائز ہے۔ تو یہاں پر محققین نے ایک ضابطہ بیان فرمایا، وہ ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ میرے معاف کرنے سے سامنے والا شرمندہ ہو جائے گا، میں جب معاف کروں گا تو سامنے والا اپنی حرکت پر شرمندہ ہو جائے گا، تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ معاف کر دیں تاکہ وہ شرمندہ ہو اور آئندہ وہ یہ کام نہیں کرے گا۔ ہاں اگر یہ اس کو یقین ہے کہ میں معاف کروں گا وہ شرمندہ نہیں ہوگا بلکہ مزید دلیر ہو جائے گا، مزید وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہاں افضل یہ ہے کہ معاف نہ کیا جائے بلکہ بدلہ لیا جائے۔ اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والے اور قدیرہ قدرت رکھنے والے ہیں۔ معاف کرنا چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، جیسے کہ